وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں فیضان الحق صاحب بولا کریں، کیونکہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکال دیتا ہے کہ بس دل خوش ہو جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ان سب مولویوں نے، پیروں نے، ان کے اکابرین نے اللہ کی توحید کے خلاف صف بندی کی ہوئی ہے۔ بالکل صف بندی، جس طرح بالکل یقین کیجیے اعلان کے ساتھ کہتے ہیں، مجھے تو براہ راست انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے دفاع میں چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، چٹان کی طرح، جس طرح جنگوں میں بندہ چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سیاسی لوگ بھی اپنے لیڈرز کے لیے یہی لفظ بولتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ہم بالکل اس طرح کھڑے ہیں۔ کاش ان کا یہ انداز اللہ کے دین کے لیے ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا، دنیا میں بھی حقیقی آزادی ان کو ملتی، اور آخرت میں ان کے لیے جنت الفردوس اپنی گود کھول دیتی، اپنی باہیں کھول دیتی۔ لیکن یہ تو اپنے لیڈروں کے لیے، ان کی دنیا کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ یقین یہ سارے بدماش ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، یقین ایک سے ایک بڑا بدماش۔ اب ظاہری بات ہے جو بڑا بدماش ہوگا وہ ہیوی ہو جائے گا، اور کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے، کوئی ایمان خالص کی بات کی طرف، کسی ظالم کا کوئی بیان نہیں سامنے آیا کہ یہ علی جویری کے مزار کے اوپر یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں دیگیں پکائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، بلکہ وہاں مینار پاکستان میں ان کے جلسے ہوتے ہیں، عام طور پر اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ داتا سجا کے بیٹھے ہو، گنج بخش تمہارے پاس ہے تو بےمانو قرضے تمہارے اوپر کیوں؟ گنج بخش جس کے پاس ہو وہ تو پوری دنیا کو قرضے دے، تاکہ ساری دنیا والے کہیں گے پاکستان والوں کے پاس ایک گنج بخش ہے جی، بس اس سے پیسے لے لیا کرو جی، گنج بخشتے ہیں جی، خزانے بخشتے ہیں۔ بالکل الٹی بات ہوگی، گنج بخش ہمارے پاس ہے، قرضے ہمارے کندھوں کے اوپر ہیں، مشکل کشا ہمارے پاس ہے، پوری دنیا کی مشکلیں چپٹ گئی ہیں اور نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ غوث اور غوث الاعظم ہمارے پاس ہیں، وہ کیوں پالے ہوئے یہ خالص کفر ہے، یہ شاطرانہ کفر ہے، یہ مشرکانہ شرک ہے۔ تو جب تک ان کے خلاف صف بندی نہیں کریں گے مومن صف بندی کریں، بالکل جنگ ہے، کھلی جنگ ہے، یقین کیجیے، اور یہ جنگ جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے، یا ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، اور اس دعوت نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ ہمارا ایمان ہے، یقین کیجیے، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ یہ دعوت بالکل غلبہ پکڑے گی، یہ اس کی بنیاد فراہم کی جا رہی ہے، توحید کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی جو پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا اس میں رکھنے ڈال رہے ہیں، یا روڑے اٹکا رہے ہیں، یا اس کو تھوڑا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے منہ کی کھائیں گے، یقین کیجئے، یہ سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور اللہ کے بندے جمے ہوئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، اگرچہ تعداد ہماری کم رہے، ہم تعداد کی طرف دیکھتے ہی نہیں، لیکن نہ تعداد کی طرف دیکھنا ہے، نہ وسائل کی طرف دیکھنا ہے، نہ کسی کی پگڑی کی طرف دیکھنا ہے، نہ کسی کی شخصیت کی طرف دیکھنا ہے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، بس یہ کلیہ ہاتھ آ گیا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اسی کے لیے جئیں، تو جینے کا بھی مزہ آ رہا ہے الحمدللہ ایمان کی وجہ سے، اور اسی کے لیے مریں تو پھر مرنے کا جو مزہ ہے نا اللہ جانتا ہے، وہ جینے سے زیادہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔